موجود ہیں جناب مشرف زیدی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ باز چیف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ہیں وہ رسیدیں اور ذرائع جب سپریم کورٹ مانگے گی ہم دیں گے، اور سپریم کورٹ نے جب مانگا تو اکرم شیخ صاحب لے آئے تھے وہ قطری خط، جس سے بعد میں یہ ودرا کر گئے، لہٰذا اس کیس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اب اچھا، اس میں ڈیو پروسیس ہوا، ایویڈنس ہوئی، وہ جیل میں نہیں تھے، جیل ٹرائل نہیں ہوا۔ آج آپ دیکھیں اس کیس کی کیا پوزیشن ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں آپ کے صرف لیگل پروسیس پہ آپ جاتا ہوں، سیاسی باقی چیزیں سارے چھوڑ دیتا ہوں۔ بات صرف امپل ہے، پراسیکیوٹرز کے دیے ہوئے نام آپ نے ڈیفنس وٹنسز بنا دیے، ڈیفنس کے وکیل بنا دیے، اور ڈیفنس کے وکیل اپنے وکیل موجود ہیں، 1 تاریخ پہ نہیں جاتے ہیں، ان کے آپریشن ہوا ہے ڈیفنس کونسل کا، انہوں نے کہا کہ آج نہیں آیا ہے، یہ لے جی میں نے اسٹیٹ کے کونسل بنا دیے، اور وکیل کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں جی یہ والے وکیل جو پراسیکیوٹر کے ہیں وہ جرا کریں گے، جرا کیے بغیر، پروسیس مکمل کیے بغیر، 342 میرا سوال یہ ہے کہ یہ سزا برقرار رہ سکے گی یا نہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، جس انداز سے یہ سزا ہوئی ہے آپ مشرف انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے۔ مشرف زیدی صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے آج عمران خان صاحب کو، یہ برقرار رہے گی؟ یہ اس کا برقرار رہنے کا امکان مجھے تو بہت کم لگتا ہے۔ اگر یہ اس دور میں برقرار رہ بھی گئی تو آنے والے دنوں میں، آنے والے دور میں اس کو ریورس کر دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شہید صاحب کا کہنا درست ہے کہ آپ نواز شریف کو دی جانے والی سزا اور عمران خان کو دی جانے والی سزا کا کمپیریزن نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس پہ میں، اور میری شاید ہنسی بھی چھوٹ گئی، although I hope کہ وہ کیمرہ میں آئی نہ ہو۔ دیکھیں، ہنسی جو ہے وہ اس لیے نہیں چھوٹی کہ کسی کو سزا ہوئی ہے، ہنسی اس لیے چھوٹی کہ ایک مذاق خیز قسم کا تسلسل جو ہے وہ اتنے سے سالوں تک چل سکتا ہے۔ مجھے حیرت بس ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ بہت ڈسپلنڈ ہیں۔ مطلب جس دن عمران خان کو 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، اس دن ایسے جیسے ہم واپس مئی 2016 میں تھے، اس ڈیٹیل اور اس لگن کے ساتھ شعیب صاحب نے جس طرح وہ بیانیہ پیش کیا، اس سے پہلے کہ اپنے کلائنٹ کی اور اپنے لیڈر کی صفائی پیش کرتے، انہوں نے وہ پھر سے بیانیہ پیش کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت محنت کی گئی تھی، ریاستی اداروں کا بھی اس میں حصہ تھا، کورٹ کا بھی حصہ تھا، میڈیا کا بھی تھا، وہ اتنی کارآمد ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ 8 سال بعد پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد۔ لاہور کے حلقہ یعنی 127 میں شہباز شریف جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، چکتے یار میزن، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، آپ کو نواز شریف اور میرا سلام پہنچے۔ آج یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ جو سورج طلوع ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، پاکستان کا ہوگا، ترقی کا ہوگا، خوشحالی کا ہوگا، نواز شریف کا ہوگا۔ میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ابھی مریم نواز شریف نے بڑی شاندار اور دلوں کو گرما دینے والی تقریر کی ہے۔ میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ لڑکا جس کا نام عطاء اللہ تارڑ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت دلیر، بہت لوئل اور مر مٹنے والا نواز شریف کا ساتھی ہے، مسلم لیگ نون کا کارکن ہے۔
सोच समझ के यहाँ भिजवाया है।